جوڑ رہے ہیں. یہ لوگ اس طریقے سے جو ہے اس طرح اسلام کے صورت کو مس کر کے جو ہے دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج یہ اسلام کی اصل شکل اور اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. ابتداءً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ دو کاموں کا حکم دیا. دیکھیے امن کے اصول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر امن آپ کس طریقے سے قائم کر سکتے ہیں. آپ اپنی ملکی سطح پر امن کس طریقے سے قائم کر سکتے ہیں. مسلمان اتنا امن پسند مذہب ہے کہ اسلام نے تو صاحب اپنی تبلیغ کے ابتدا ہی امن سے کی ہے. کون ہے اس پورے مجمع میں جو کھڑا ہو کر مجھے بتائے کہ اسلام نے پہلے نماز فرض کر دی, اسلام نے پہلے روزہ رکھنا فرض کر دیا, اسلام نے فلاں عبادت جو ہے پر فرض کر دی؟ کون ہے ہمیں بتانے کے لیے؟ ابتداءً اسلام نے دو کاموں کا حکم دیا کہ اے محبوب آپ ان دو چیزوں کے بارے میں تبلیغ کیجئے. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت توحید, اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ محبوب مساوات انسانی کی تبلیغ آپ کیجئے. دو چیزوں کا ابتداءً حکم دیا گیا ہے. نماز کا حکم ابھی نہیں دیا گیا, روزے کا حکم ابھی نہیں دیا گیا, زکوٰۃ کا حکم ابھی نہیں دیا گیا, دیگر عبادات کا حکم ابھی نہیں دیا گیا. ابتداءً اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وہ دو کام کا ہے, دو امور ہے. ایک تو توحید کا حکم دیا گیا اور دوسرے مساوات کا حکم دیا گیا. دنیا میں خلفشار کیسے ہوتا ہے, دنیا کا امن کس طریقے سے تباہ ہوتا ہے؟ ایک تباہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے خدا کو برا کہتا ہے, دوسرا مذہب والا اس میں جو ہے وہ جذبہ میں آ جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, پھر دونوں آپس میں لڑتے ہیں. اس طریقے سے معاشرہ میں امن جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. دنیا میں امن تباہ و برباد ہوتا ہے. یعنی ایک مذہب کا ماننے والا دوسرے کے خدا کو برا بولے, دوسرا جو ہے اس کے خدا کو برا بولے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سب کو ایک خدا پر جمع کیجئے. جب متعدد خدا ہی نہیں ہوں گے تو جب ان کو برا کہا جائے گا تو برا لگے گا بھی نہیں. ایک خدا پر یہ مجتمع ہو جائے تو ایک تو دنیا کے امن تباہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ متعدد خدا بنا دیے جائے اور اس کی پرستش کی جائے, اس کی عبادات کی جائے. یہ ایک امن تباہ ہونے کی صورت ہے. تو ابتداءً اسلام نے امن قائم رکھنے کے خاطر یہی درس دیا کہ اللہ کو ایک مانو, ایک تمہارا خدا ہے, ایک سے زیادہ نہیں. دوسری صورت معاشرے کے امن کی تباہی کی یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا سردار سمجھتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں ملک کا صدر ہوں, کوئی کہتا ہے میں ملک کا وزیر اعظم ہوں, کوئی اپنی سرداری دکھاتا ہے کہ میں MNA ہوں, کوئی کہتا ہے MPA ہے. یہ اپنی برتری بتانا چاہتا ہے. اسلام نے کہا کہ تم صدر بن جاؤ تب بھی انسان ہی رہو گے, وزیر اعظم بن جاؤ تب بھی انسان رہو گے, تم اگر MNA بن جاؤ تب بھی انسان رہو گے, اگر تم MPA بن جاؤ گے تب بھی انسان رہو گے. یعنی تم عہدے کے جس مرتبے پر پہنچ جاؤ تم انسان ہی رہو گے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو تمہیں تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا. اپنی برتری کس اعتبار سے تم دکھاتے ہو؟ تمہیں تو ایک مرد سے پیدا کیا گیا, تمہیں تو ایک عورت سے پیدا کیا گیا. لہٰذا جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ گے انسان ہو کر انسان کا ضرور خیال رکھنا. تم اپنی برتری جتاتے ہوئے دوسرے انسان کو کبھی کم تر مت کر دینا. اسلام نے دو چیزوں کا درس دیا. پہلی وحی اسلام کی کیا ہے؟ پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیات ہے. اس کے 5 آیات پر ذرا غور کیجئے گا تو یہی دو فلسفہ اس کے اندر کار فرما ہے. اللہ نے فرمایا اقرأ بسم, اے محبوب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, محبوب آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. یعنی یہ توحید کا درس ہے. اللہ انسان من علق, اے انسان تو اپنی برتری نہ جتا. تمام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. تو اپنی برتری کیا جتا رہا ہے؟ اگر تو ایوان صدر میں بیٹھا ہے تب بھی تجھے اسی سے الگ سے پیدا کیا گیا. اگر تو دنیا کے کسی دفتر میں آ کر بیٹھا ہوا ہے تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں سے پیدا کیا. تو دیکھیے دو چیزوں کا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور انسانی مساوات. اور مکہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے, اسلام پہنچا رہے تھے,
تو ابو جہل نے ماننے سے انکار کیوں کیا؟ ابو لہب نے ماننے سے انکار کیوں کیا؟ عتبہ و شیبہ نے ماننے سے انکار کیا؟ ولید بن مغیرہ نے ماننے سے انکار کیوں کیا؟ ذرا آئیے تاریخی حقائق بتاتے ہیں. تو یہ جو ابتداءً 2 کاموں کا حکم دیا گیا، اس کی اصلیت کا پتہ چلے گا کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں. دیکھیے، ایک مرتبہ ابو جہل اور اخنس بن شریق یہ دونوں تنہائی میں آپس میں ملتا ہے، اس کے سوا تیسرا کوئی وہاں پر نہیں تھا. اخنس بن شریق کہنے لگا کہ اے ابو جہل، دیکھو یہاں پر میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے. میں کچھ کہوں گا تو تم میری بات کو سنو گے، تم کہو گے تو میں سنوں گا. تیسرا کوئی یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر تم سچ سچ بات مجھ سے کہہ دینا. کہا کیا ہے سچ بات؟ کہا دیکھو سچ سچ بات بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی آخر الزماں ہے، اور جو کچھ وہ لے کر آئے واقعی وہ سب کے سب جو حق اور سچ ہے. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری بات کو آگے نہیں پہنچاؤ گے تو میں تم سے کہتا ہوں، اور میرے تمہارے سوا یہاں پر کوئی نہیں، اسی بنا پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھو میں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں اور سچ میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. جو کچھ پیغام لے کر آئے وہ سچ ہے اور وہ حق پر مبنی ہے. تو اخنس بن شریق کہنے لگا کہ ابو جہل پھر تو ایمان کیوں نہیں لاتا ہے؟ کہا ایمان اس لیے نہیں لاتا ہوں کہ وہ تو پھر مساوات انسانی کی بات کرتے ہیں. میں اگر ایمان لاؤں گا تو ہماری سرداری خطرے میں ہے. میں مکہ کا سردار ہوں، پورے مکہ میں میری دادا گیری چلتی ہے، پورے مکہ میں میں لیڈری کرتا رہتا ہوں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، میں پھر ان کا ادنا غلام بن جاؤں گا. اس وجہ سے میں ایمان ان پر نہیں لا رہا ہوں. تو ابو جہل ایمان نہ لانے کی علت کیا بیان کر رہا ہے کہ حضور مساوات انسانی کا جو درس دے رہے ہیں اس درس کے اعتبار سے میری لیڈری خطرے میں ہے. تو دیکھا آپ نے ابتداءً اسلام سے منحرف ہونے والے وہ یہی علت کے پیش نظر تو ایمان نہیں لانا چاہتے، وہ یہی اسی وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہ رہے تھے. ایک دفعہ ولید بن مغیرہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ تو کیا بات کرے گا، تو مجہول النسب ہے، وہ سیدھا گھر گیا، اپنی ماں کے پاس پہنچا، ماں سے کہنے لگا کہ ماں سچ سچ بتا کہ محمد عربی علیہ السلام کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ کہتے سچ ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ سچ اور حق کہتے ہیں، بتا میرا باپ کون ہے. ماں نے بیٹے کے تیور کو دیکھ کر سچ سچ سب کچھ بتا دیا. ولید بن مغیرہ کے اس واقعہ کے بعد اس کے ساتھی دوست و احباب کہنے لگے کہ جب تم اتنا ہی مانتے ہو ان کو کہ وہ سچ کہتے ہیں اور حق کہتے ہیں تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ سنیے ولید بن مغیرہ نے کیا جواب دیا. ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ بات ایسی ہی ہے، لیکن اگر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، تو پھر میری سرداری خطرے میں ہے، پھر میں سردار کیسے بنوں گا؟ محمد عربی علیہ السلام تو مساوات کی بات کرتے ہیں کہ تمام انسان آپس میں برابر ہے، تو پھر ان کے ادنا غلام بن جائیں گے، مساوات کی بات چل جائے گی. تو دیکھیے ابتداء سرکار نے 2 چیزوں کی تبلیغ کی، توحید اور نسل انسانی کے بارے میں مساوات. آج دنیا میں اس کا فقدان ہے یا نہیں؟ دنیا کا کون ایسا مذہب ہے جو اس طرح سے مساوات کا درس دیتا ہو جس طریقے سے ہمارے اسلام نے دیا ہے، اس طریقے سے نسل انسانی کے برابری کی بات کرتا ہے جس طریقے سے اسلام نے کیا ہے؟ یہ مساوات تو ہے ہی نہیں. آج دیکھیے یہی فلسطین ہے جہاں پر ایک اسلامی انسانوں کی حکومت آئی تو امریکہ نے مدد بند کر دی، مساوات ختم. ان کے نزدیک مساوات ہی نہیں ہے، مساوات کی بات ان کے یہاں نہیں. لیکن یہ اسلام ہے صاحب کہ جو اسلام ایاز و محمود کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. یہ اسلام ہے کہ جو پیر اور مرید کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، استاد اور شاگرد کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، باپ اور بیٹے کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. یہ اسلامی مساوات ہے صاحب. تو یہ اسلام جب تک مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ابتداءً سرکار دو عالم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا گیا تھا. اس کے ذریعے سے اسلام امن کو پھیلانا چاہتا تھا. سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، دیکھیے اسی مشن کو سرکار نے جاری رکھا. اس مشن کو آگے تک پہنچانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مشن کی تکمیل کے لیے اپنے اس
توحید کے پیغام کو اور انسانی مساوات